أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الذي قال في حديثه الشريف من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، خالق کائنات خالق لم یزل نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی پر اور تقوی پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ پر اور دشمنی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ محترم سامعین، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کریں، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس نیکی کے بارے میں فرمایا صرف یہ نیکی نہیں ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا نیکی یہ نہیں
کہ تم صرف قبلہ کی طرف رخ کر لو اور کہو کہ ہم نیک ہو گئے، یعنی صرف اور صرف نماز ادا کر لو اور سمجھو کہ ہم نیک ہو گئے، فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ یعنی ان آیات مبارکہ کے تحت ہم نیک ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو مومن ہے کہ نیک ہے، جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لایا، نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لایا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لایا، اس کو ہم نیک کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، ایماندار نیک آدمی۔ جب وہ نیک آدمی ہے، اب ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں اس نیک آدمی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی برائی کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ ایک نیک آدمی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی وہ بات بیان کرنا غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ ایسی بات بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے جو اس کے اندر موجود ہو، مگر وہ شخص اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو کہ یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس بات کو کوئی دوسرا بندہ ذکر کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا گناہ، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے گویا کہ وہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ویسے بھی اس کی حرمت کتنی زیادہ بیان کی کہ آدمی کی، ابن آدم کی، انسان کی حرمت اتنی ہے کہ اس کا کھانا، اس کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اور اس کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ فوت ہو جائے یا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، اس کے بعد اس کو سزا کے طور پر سزا دی جائے تو اس کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ اس کی شکل کو بگاڑنا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صرف غیبت، جس کو ہم آسان سا چیز لیتے ہیں، جس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی اتنی بڑی حرمت بیان فرمائی ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی، سگے بھائی کا، عام کا نہیں، کسی اور کا نہیں، سگے بھائی کا، ماں جائے کا، باپ کے بیٹے کا سگا، اس کے انتقال کے بعد اس کا گوشت کھانا، یعنی کتنا ناپسندیدہ چیز۔ فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے کسی بھی بندے کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر، وہ کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے، اس کو اتنا بڑا گناہ ملتا ہے کہ وہ کتنا کہ گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔
اب نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ ہے کہ ایمان لے آئے، آخرت، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔